بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترک ایک عظیم قوم اور بیحد مضبوط اور ایمان جذبہ رکھنے والی قوم ہے جو کافی صدیوں سے بسی آ رہی ہے۔ سلطنت عثمانیہ آپ نے سنی ہوگی، عثمان غازی کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ترکوں کی ایک عظیم قوم ہے اور جن کی پرانی تاریخ ہے، تو چلیے آج ان کی پوری تاریخ ہم بتاتے ہیں جو سلطان ہو کے گزرے ہیں اور جن سلطانوں نے کون کون سے ملک فتح کیے، اپنے دیش کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ تو آج پوری تفصیل بتائیں گے اسی ویڈیو میں، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے ایک ہماری ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کر دیں۔ چلیے دوستو ویڈیو کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ترک اول 6 صدی عیسوی میں روشنیات سے ہوتے ہوئے یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسطی ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی، اور وہ وفتاً مغربی ایشیا اور مشرق یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جو منگولا اور چین کے شمالی سرحدوں سے لے کر بحیرہ اسود پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کی بانی کا نام چینی تاریخوں میں توہینے اور ترکی کے کتابوں میں بونیا درج ہے۔ تونیا 592 میں مر گیا۔ اس کی بھائی نے، جس کا نام استومیا تھا، مغرب میں فتوحات کو حاصل کیا۔ دونوں بھائیوں الگ الگ حکومتوں پر حکمراں تھے۔ اہل چین ان حکومتوں کی شمالی ترکوں کو سلطنتیں اور مغربی ترکوں کی سلطان کہتے تھے۔ پہلی صدی ہجری 7ویں صدی عیسوی میں ان دونوں کی حکومت کو سلطان چینی کی اطاعت قبول کرنی پڑی، لیکن 543 میں شمالی ترکوں نے چین کی فرمانبرداری کو اسے شمالی سلطان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سلطان 100 اور تک کے قائم رہی۔ مغربی ترکوں نے ترکش کی قبیلوں سے زیادہ ممتاز تھے۔ اس کے سرداروں نے پہلی ہجری 7ویں صدی عیسوی کے آخر خاقان کے لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن اس وقت 777 میں عربوں نے نصر بن سارگی کی قیادت میں ترکش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ترک اسلام میں ترک اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولدیات اول کے عہدے خلافت سے شروع ہوئے۔ اس عہدے میں قطنیات بن مسلم نے پینمات کی بخار اسمر قبیت خدار سے وہ فرمانتی شمال تھی۔ تشکند اور کشار کے ترک علاقوں کو فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن ان فتوحات کے اثر ترکوں کو قبول اسلام پر بہت کم پڑا۔ ادھر وہ بدستور برپرستی پر کرتے رہے۔ لبتا سمرقند میں قسطنطنیہ کے بعد تشکینی کے بعد بت پرستی خاتمہ بھی کر دیا۔ جب قسطنطنیہ وہاں پہنچے تو اسے بہت سے بت خان نظر آئے جن کی نسبت عام طور پر یقین کی جاتی تھی کہ یہ ان کے ساتھی ہیں۔ بے عوبی کرنے والے فوری ہلاک ہو جائیں کہ قسطنطنیہ نے ان بتوں خانوں میں آگ لگا دی، مگر اس پر کچھ نہ آنچ نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بت پرستوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مفسرت عہد خلافت میں مطابق کہ یہ 718 میں اشتعال اسلام کے خاص طور پر کوشش کی، تو مانا جملوں اس میں ممالک جو تھے انہوں نے مارا اطل کے ترک و بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور ان میں سے بعض اسلام لائے۔ پھر عبداللہ ابن مبر اللشکر کی دعوت اسلام کے لیے مارو البحر بھیجا، وہاں کے بعض قبیلہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ شام کی عہد کے مطابق میں ابو سعدی کے تبلیغ میں مارا الہروں کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ سمر اور بخاری وغیرہ سے جو ترکستان کے علاقے میں تھے، جزیرہ اور خراج رخصت میں بیت المال میں سے دعوت اسلام پر آمادہ ہو گئے، مضبوط الگڑا میں۔ تو آج کی تھی ہماری یہی ویڈیو، ہمیں دیجیے اجازت، پھر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ اللہ نگہبان۔